فتح اڈیسا کے بعد شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان تمام فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس مرتبہ بھی یورپ کے لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا۔ مسلمانوں کے خلاف اس آگ کو بھڑکانے میں ایک پادری سینٹ برنارڈ پیش رہا۔ 1146 عیسوی میں فرانس کے شہر ویزلی کے مقام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پادری سینٹ برنارڈ کی جوشیلی تقریر نے ایک کہرام مچا دیا۔ عیسائیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے خود آگے بڑھ کر پادری سینٹ سے سلیب اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے شاہ فرانس کو قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ اس نے ایک مینار پر چڑھ کر سلیب کو سینے سے لگا کر سب کو دکھایا اور مجمع کو جوش سے بے حال کر دیا۔ اس کے بعد پادری سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ جرمنی کے بادشاہ کنراڈ سالس نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اس کے باوجود بھی پادری سینٹ برنارڈ نے اپنی کوشش کو جاری رکھا، اور ایک دن اس نے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا، اور پادری سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے سلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ ان دو طاقتور بادشاہوں کے علاوہ بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر اس مقدس جنگ کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنگجوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کے علاوہ نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح عورتوں کی بھی ایک صلیبی فوج تھی، جس کی قیادت شاہ فرانس کی ملکہ ایلینر کر رہی تھی۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس نسوانی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب تھی، اور اس میں بے شمار فاحشہ عورتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے صلیبی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری کا وہ بازار گرم ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لوئی ہفتم اور کنراڈ سالس نے اپنی سلطنتوں کے انتظام کے لیے نائب مقرر کیے اور اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوئی ہفتم کے ہمراہ عورتوں کی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو بھی شامل تھے، اور کنراڈ سالس کے ساتھ اس قدر فوج تھی کہ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ نہ تو ان کو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ہی ان کو سمانے کے لیے کوئی میدان تھا۔ لیکن اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب جنگجو تھے۔ دوسری صلیبی جنگ کے زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان قلج ارسلان کے بیٹے سلطان مسعود اول کی حکومت تھی، جن کو دوسری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایشیائے کوچک میں ہی صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کے مقابلے کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی اور اپنی فوجوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا تھا۔ جیسے ہی کنراڈ سالس اپنی فوج کے ساتھ ایشیائے کوچک میں داخل ہوا تو سلطان مسعود کے چھاپا مار دستوں نے اس کے لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ جس علاقے میں کنراڈ کا لشکر سفر کر رہا تھا وہ تقریباً بنجر علاقہ تھا، لہٰذا اس علاقے میں اس لشکر کی رسد کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کنراڈ کو قسطنطنیہ سے بھی کسی قسم کی مدد کی امید نہیں تھی، کیونکہ شاہ مینول سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ راستے کی دشواریوں اور رسد کی کمی کی وجہ سے کچھ سرداروں نے کنراڈ کو یہ مشورہ دیا کہ واپس قسطنطنیہ چلتے ہیں اور دوبارہ منظم ہو کر یا شاہ فرانس کے ساتھ مل کر سلجوکیوں کے علاقوں میں پیش قدمی کریں گے۔ کنراڈ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا کہ سلجوکیوں نے صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ ڈوریلیوم کا وہ مقام جہاں سلطان قلج ارسلان نے پہلی صلیبی جنگ میں گھات لگا کر صلیبیوں پر حملہ کیا تھا، بالکل اسی مقام پر سلطان قلج ارسلان کے بیٹے سلطان مسعود اول نے دوسری صلیبی جنگ میں گھات لگا کر صلیبیوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی پہلے سے ہی سلجوکی چھاپا مار دستوں کے حملوں، راستے کی دشواریوں اور رسد کی کمی کی وجہ سے بد دل ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی صلیبیوں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سلجوکیوں کے اس زوردار اور اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔
اس جنگ میں سلطان مسعود اول نے صلیبیوں کا آدھے سے زیادہ لشکر کاٹ دیا۔ زیادہ تر مورخین نے لکھا ہے کہ کنراڈ کی فوج کے 10 میں سے 9 حصے اس جنگ میں کاٹ دیے گئے اور بادشاہ خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ شہنشاہ کنراڈ اپنی کل فوج کا صرف 10واں حصہ بچا کر نیکیا پہنچا، جہاں شاہ فرانس لوئی ہفتم صلیبیوں کی بربادی کی خبر سن کر خون کے آنسو رونے لگا۔ دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے اور عہد کیا کہ دونوں اکٹھے فلسطین جائیں گے، لیکن شہنشاہ جرمنی کنراڈ کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ کسی صورت میں بھی سلجوقی مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا شاہ جرمنی کنراڈ ثالث چند دن کے بعد موسم سرما گزارنے کے بہانے قسطنطنیہ چلا گیا۔